بسم اللہ الرحمن الرحیم، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ عز وجل، ہم علم صرف کی ایک بہترین کتاب قواعد الصرف پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل قواعد الصرف کا دوسرا سبق پڑھیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قواعد الصرف کا دوسرا سبق کیا ہے۔ دیکھیے سبق نمبر 2، یہاں سے دوسرا سبق شروع ہو رہا ہے۔ اس سبق میں کیا ہوگا؟ کلمے کی اقسام بیان کریں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے ضروری باتیں، علم صرف کی تعریف، موضوع، علم صرف پڑھنے سے کیا فائدہ ہے، اور صرف کو صرف کیوں کہتے ہیں، علم صرف کا دائرہ کیا ہے، یعنی علم صرف میں کن کن چیزوں سے بحث کی جاتی ہے وغیرہ، یہ سب پڑھا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ کلمے کی اقسام پڑھیں گے۔ اب یہاں بیان کر رہے ہیں کہ اس سبق کو پڑھنے سے کیا فائدہ ہوگا۔ بیان یہ کر رہے ہیں کہ اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ کلمے کا مفہوم سمجھ کر کلمے کی مختلف اعتبارات سے تقسیم کر سکیں۔ کلمہ کہتے کسے ہیں طلباء یہ سمجھ جائیں گے، اور اس کی تقسیمات بھی کر پائیں گے۔ نیز اسم فعل اور حرف کا مفہوم سمجھ کر عربی عبارات میں اس کی شناخت کر سکیں۔ اسم فعل حرف کیا ہے سمجھ سکیں گے، عربی عبارت میں جہاں بھی اسم آئے، فعل آئے، حرف آئے، اسے پہچان سکیں گے۔ اسم فعل اور حرف کو جملوں میں استعمال کر سکیں گے۔ اب آئیے سبق شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیے سب سے پہلے کلمے کی اقسام۔ اب کلمے کے اقسام بیان کر رہے ہیں تو اس سے پہلے جاننا ہوگا کہ کلمہ کہتے کس نے ہیں۔ بیان کر رہے ہیں کلمہ کی تعریف۔ با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ کوئی بھی لفظ جس کا کوئی معنی ہو اسے کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے کتبہ، کتبہ کا معنی ہے اس نے لکھا، تو کیونکہ کتبہ کا ایک معنی ہے اس نے لکھا تو یہ کلمہ ہوا۔ اس طرح کرسی جن، اس کا معنی ہے کرسی، تو یہ بھی کلمہ ہوا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ انسان جو بھی بولتا ہے نا، انسان کے منہ سے جو بات نکلتی ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو اس کا کوئی معنی ہوگا یا معنی نہیں ہوگا۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے، جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں روٹی ووٹی، کھانا وانا، ٹھیک ہے۔ تو روٹی کے ساتھ جو ووٹی بولتے ہیں اس کا کوئی معنی نہیں ہے، بس جوڑ کے بول دیتے ہیں۔ تو جس لفظ کا معنی نہیں ہوتا نا اسے کہتے ہیں مہمل، جس کا معنی ہوتا ہے اسے موضوع یا مستعمل کہتے ہیں۔ اور موضوع لفظ کو اگر اکیلا استعمال کیا جائے، موضوع لفظ اگر اکیلا ہو تو اسے کہتے ہیں کلمہ، اسی کو کہتے ہیں مفرد، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ کلمہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، یعنی ہر وہ لفظ جس کا کوئی معنی ہو۔ تو اس اعتبار سے قلم لکھ لیجئے، قلم، اس کا معنی ہے تو یہ بھی کلمہ ہو گیا۔ اس طرح نصارہ، نصارہ کا معنی اس نے مدد کی، تو اس کا معنی ہے یہ بھی کلمہ ہوا۔ لیکن دیزن، دیزن کا عربی میں کوئی معنی نہیں ہے، تو معنی نہیں ہے تو یہ کلمہ نہیں ہوا۔ اب یہاں کلمے کی اقسام بیان کر رہے ہیں۔ کلمے کی اقسام، صرفیوں نے کلمے کی 3 اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ یہاں کیونکہ علم صرف کی کتاب ہے تو صرفی حضرات نے جتنے اعتبار سے کلمے کی تقسیم کی ہے اسے یہ بیان کر رہے ہیں۔ علم نحو کے اعتبار سے یہاں پہ بیان نہیں ہو رہا ہے۔ اب صرفی کسے کہتے ہیں؟ صرف سے بنا ہے صرفی، صرف کے آخر میں یا لگا دو ہو گیا صرفی، اس کی جمع ہو گئے صرفیوں۔ یعنی علم صرف کے جو ماہر حضرات ہیں، ماہر لوگ ہیں، انہوں نے کیا کیا ہے؟ کلمے کی 3 اعتبار سے تقسیم کی ہے۔ اعتبار الگ الگ ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو اعتبار ہے وہ یہ ہے کہ معنی کے اعتبار سے کلمہ اپنے معنی پر خود دلالت کر رہا ہے یا دلالت نہیں کر رہا ہے، اپنے معنی کو بتانے کے لیے دوسرے کا محتاج ہے یا نہیں ہے۔ تو معنی کے اعتبار سے کلمے کی پہلی تقسیم ہوتی ہے، اور دوسری تقسیم ہوتی ہے کہ حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کی تعداد کے اعتبار سے۔ کوئی بھی کلمہ ہو اس میں حروف اصلیہ کتنے ہیں اور حروف زائدہ کتنے ہیں، اس اعتبار سے، یا پھر حروف اصلیہ کے علاوہ زائدہ ہے یا نہیں ہے، اس اعتبار سے کلمے کی دوسری تقسیم ہوتی ہے۔ اور تیسری تقسیم ہوتی ہے حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے۔ عربی میں 29 حروف ہیں، ان میں سے الف، واو اور یا کو حروف علت کہتے ہیں۔ تو کلمے میں جو بھی کلمہ ہمارے پاس ہے اس میں سب کے سب حروف صحیح ہیں یا حروف علت میں سے کوئی حرف ہے یا حمزہ ہے، اس اعتبار سے
تیسری تقسیم ہوتی ہے، انشاءاللہ ہم آگے تفصیل سے پڑھیں گے۔ نوٹ: صرفیوں کی اصطلاح میں پہلی تقسیم کو، یعنی معنی کے اعتبار سے تقسیم ہوتی ہے، اس کو سے اقسام، کیونکہ اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں، اور 3 کو فارسی میں کہتے ہیں سے۔ تو پہلی اعتبار سے یعنی معنی کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس تقسیم کو کہتے ہیں سے اقسام، اور دوسری کو شش اقسام، حروف زائدہ اور حروف اصلیہ کے تعداد کے اعتبار سے، کیونکہ 6 اقسام بنتی ہیں اور 6 کو فارسی میں شش کہتے ہیں، تو اس کا نام ہو گیا شش اقسام۔ اور تیسری کو ہفت اقسام، یعنی حروف صحیح اور حروف علت کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے اس کو ہفت اقسام کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ معنی کے اعتبار سے کلمے کی اقسام 3 قسمیں ہیں، یعنی معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ کلمہ اپنا معنی خود بتاتا ہے یا نہیں بتاتا، اس اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں ہیں: اسم، فعل، حرف۔ سب سے پہلے اسم کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ اسم ہے کیا، کسے کہتے ہیں اسم؟ تو اسم وہ کلمہ ہے، تو جب اسم وہ کلمہ کہا تو اس سے وہ لفظ نکل گیا جو بے معنی ہو۔ بے معنی کبھی کوئی اسم ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے، بے معنی لفظ ہوگا مگر جس کا معنی نہیں وہ اسم نہیں ہوگا، کیونکہ اسم کی تعریف کا پہلا جز کیا ہے؟ وہ کلمہ ہے۔ پتہ چلا جو کلمہ نہیں ہے، جو بے معنی ہے مطلب کلمہ نہیں ہے، کلمہ نہیں ہے مطلب وہ اسم ہوگا ہی نہیں۔ اسم وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، لفظ بولتے ہی اس کا معنی سمجھ میں آ جائے، جیسے قلم، کتاب، جبل، حمار، ٹھیک ہے، بہت ساری مثالیں بن جائیں گی۔ تو جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، یہ گویا کہ یہاں تک ایک بات ہوئی، یعنی خود سے سمجھ میں آ جائے اس کا معنی، دوسرے کو ملانے کی ضرورت نہ ہو، دوسرے کلمے کی ملانے کی ضرورت نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، کوئی ٹائم نہ پایا جائے، پیسنٹ یا فیوچر یا پاسٹ، کوئی بھی زمانہ نہ پایا جائے۔ جیسے فندقن، فندقن معنی ہے ہوٹل، تو جب فندقن بولا جاتا ہے تو ہوٹل سمجھ میں آتا ہے، اور ہوٹل میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ ہوٹل کہا تو اس سے کوئی پاسٹ یا پریزنٹ یا فیوچر کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کیا؟ ماضی، گزشتہ زمانہ یا موجودہ زمانہ یا آنے والا زمانہ، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو یہ اسم ہے۔ اور خالد، ایک تو ایک آدمی کا نام ہے، جب بھی خالد بولیں گے وہ آدمی سمجھ میں آئے گا، اور اس میں کوئی زمانہ بھی نہیں ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو اس کا لفظ بولتے ہی سمجھ میں آ جائے اور اس میں زمانہ نہ پایا جائے۔ فعل کی تعریف، یہاں پہ 2 مثالیں انہوں نے پیش کی، آپ ہزاروں مثال بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ زید، جتنے بھی نام ہیں، عام طور پر تمام نام اسم ہوتے ہیں، اس کے علاوہ لے لیجیے کہ ضارب، مارنے والا، ٹھیک ہے، یہ بھی اسم ہے۔ خیر، فعل کی تعریف، فعل کسے کہتے ہیں؟ یعنی معنی کے اعتبار سے کلمے کی 3 قسمیں بنتی ہیں، پہلی قسم ہے اسم، دوسری قسم ہے فعل۔ فعل وہ کلمہ ہے، تو پتہ چلا جو بے معنی ہوگا وہ فعل بھی نہیں بن سکتا۔ تو فعل وہ کلمہ ہے جس کا معنی اس لفظ سے ہی سمجھ آ جائے، وہ لفظ بولتے ہی معنی سمجھ میں آ جائے، کسی اور لفظ کے ملانے کی ضرورت نہ ہو، اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، ماضی یا حال یا مستقبل میں سے کوئی بھی زمانہ پایا جائے۔ جیسے علیمہ، علیمہ کا معنی ہے اس نے جانا، تو علیمہ بولتے ہی جاننے کا معنی بھی سمجھ میں آیا، اور اس نے جانا، اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ وہ پہلے جان چکا ہے، پاسٹ میں جانا، اس نے جانا یعنی اسے پتہ ہے، جان گیا ہے وہ، تو جاننے کا کام پاسٹ میں ہو گیا ہے، یعنی ایک زمانہ ماضی سمجھ میں آیا، تو یہ ہوا فعل۔ یعلم، وہ جانتا ہے یا جانے گا، تو یعلم بولتے ہی جاننے کا معنی سمجھ میں آیا، اس کے علاوہ زمانہ موجودہ یا زمانہ آئندہ، دونوں میں سے کوئی بھی ایک سمجھ میں آیا۔ اعلم، تو جان، اس سے بھی زمانہ سمجھ میں آیا، اگر حکم دے رہے ہیں مطلب تو جان، یعنی مستقبل میں جان، ٹھیک ہے، جب بھی جانے گا، وہ ابھی جو حکم دے رہے ہیں اس زمانے سے کچھ دیر بعد میں ہوگا، تو اس کو بھی ہم مستقبل کہہ سکتے ہیں۔ اب دیکھیے حرف کی تعریف، حرف وہ کلمہ ہے جس کا معنی کسی دوسرے کلمے سے مل کر ہی سمجھ آئے، یعنی حرف وہ کلمہ ہے جو اس کلمے کو بول کر فوراً سمجھ میں نہ آئے، اس لفظ کو بولتے ہی حرف کا معنی سمجھ میں نہ آئے، بلکہ دوسرے کلمے سے مل کر ہی اس کا معنی سمجھ میں آئے۔ جیسے مین، مین کا معنی سے ہے،
یہ کسی چیز کی ابتدا کو بتانے کے لیے آتا ہے، لیکن جب تک یہ کسی سے ملے گا نہیں، گھر سے، مدرسہ سے، دکان سے، تو خالی سے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، ٹھیک ہے۔ اس طرح الہ کا معنی تک ہے، یعنی یہ انتہا کے لیے آتا ہے، کہاں تک گیا، کہاں تک کیا ہوا، یہ بتانے کے لیے۔ تو جب تک اس کے ساتھ کچھ ملائیں گے نہیں، گھر تک، مدرسہ تک، 5 دنوں تک، تو پھر اس کی انتہا سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ ہوا حرف۔ اور او مانے یا، صرف اب یا بولتے رہیں، زید آیا یا خالد، اب بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن صرف یا بولتے رہیں تو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اب یہاں پہ تمرین انہوں نے دی ہے، اب آئیے تمرین دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1، معنی پر غور کرتے ہوئے درج ذیل کلمات میں سے اسم، فعل اور حرف الگ الگ کریں۔ یہاں کچھ کلمات دیے ہیں اور ان کے معنی لکھ دیے ہیں، معنی پہ غور کر کے ہمیں سمجھنا ہے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا ہے رفض۔ رفض کا معنی ہے اس نے انکار کیا۔ تو دیکھیے اس نے انکار کیا، اس میں انکار کا معنی بھی سمجھ میں آیا، اور ساتھ میں کیا، انکار کیا، اس سے زمانہ سمجھ میں آیا کہ پاسٹ میں ہو چکا ہے، تو یہ ہو گیا فعل، ٹھیک ہے، یعنی فعل کے خانے میں ٹک مار لیجئے۔ اس کے بعد جو ہے ثم کا معنی ہے پھر، تو اب پھر بکتے رہیے دن بھر، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، پتہ چلا یہ حرف ہے، رفض فعل ہے اور ثم حرف ہے۔ مدیر کا معنی ہے ناظم یا پرنسپل، ٹھیک ہے، مدیر سے پرنسپل سمجھ میں آ رہا ہے، مگر کوئی زمانہ نہیں ہے، تو سمجھ میں آیا کہ یہ جو ہے اسم ہے۔ اعلیٰ کا مطلب پر، اب ہم دن بھر پر کہتے رہیں گے، کچھ بات سمجھ میں نہیں آئے گی، کہیں گھر پر، دکان پر، چھت پر، تب بات سمجھ میں آئے گی کہ ہاں گھر پر کھڑا ہے کہ کیا ہے، جو بھی ہے، پر کا معنی اوپر ہونا سمجھ میں آئے گا، لیکن ایسے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو اعلیٰ ہے حرف، رفض فعل، ثم حرف، مدیر اسم، اعلیٰ حرف۔ اور جوال یہ موبائل ہے، کیونکہ اس میں زمانہ نہیں ہے، اپنا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، اور اس میں زمانہ نہیں ہے۔ یدرسو وہ پڑھتا ہے، پڑھتا ہے، تو اس سے پڑھنے کا معنی اور حال کا معنی سمجھ میں آیا، تو یہ بھی فعل ہے۔ اس کے علاوہ لو کا معنی اگر ہے، تو اگر آپ بولتے رہیں کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور رفض ہوا اسے دیکھیے، رفض ہوا فعل، ثم ہوا حرف، اور مدیر اسم، اعلی حرف، جوال اسم، یدرس فعل، اور لو حرف۔ اب نیچے دیکھیے سوال نمبر 2، درج ذیل جملوں میں اسم، فعل اور حرف الگ الگ کیجیے۔ اوپر الگ الگ ایک کلمات تھے، الگ الگ کلمے تھے، یہاں جملے دیے گئے ہیں، ان میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی جملہ ہوگا وہ کلمے سے مل کر ہی بنے گا، کہیں کلمے ملیں گے تو کلام بنے گا۔ تو یہاں پہ جیسے دیکھیے دخل، فی، بیت، یہ الگ الگ کلمے ہیں، یہ مل کے ایک جملہ بنا، ان میں ہمیں دیکھنا ہے کون اسم ہے، کون فعل ہے، کون حرف ہے۔ سب سے پہلے ہے دخل فی البیت، وہ گھر میں داخل ہوا، تو یہاں پہ دخل ہے، داخل ہوا، یہ ہوا فعل، اور فی یعنی میں کے لیے آتا ہے، یہ ہوا حرف، اور البیت اس کا معنی گھر ہوتا ہے، تو یہ ہوا اسم۔ اس کے بعد دیکھیے ہاں ارکب السیارہ، گاڑی میں سوار ہو، تو یہاں پہ ارکب یہ فعل امر ہے، تو سوار ہو، حکم دیا جا رہا ہے، تو اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے، گویا کہ مستقبل میں سوار ہونے کہا جا رہا ہے، تو ارکب ہوا فعل۔ سیارہ معنی گاڑی، تو لفظ سیارہ سے گاڑی سمجھ میں آئی، مگر اس میں زمانہ نہیں ہے، تو یہ ہوا اسم۔ تیسرا جملہ ہے حامد یفتح الباب، حامد دروازہ کھولتا ہے، تو اس میں حامد جو ہے یہ اسم ہے، کیونکہ یہ تو نام ہے ایک آدمی کا، اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے۔ یفتح اس کا معنی ہے وہ کھولتا ہے، تو کھولتا ہے، اسے کھولنے کا معنی اور حال کا زمانہ سمجھ میں آیا، یہ ہوا فعل۔ البابا دروازہ، تو یہ بھی ہوا اسم، یعنی حامد یفتح البابا میں حامد اور الباب دونوں اسم، یفتح فعل۔ جلس الرجل علی الکرسی کی، اس مثال میں جلسہ فعل، جلسہ وہ بیٹھا، تو اس میں بیٹھنے کا معنی اور ساتھ میں زمانہ پاسٹ سمجھ میں آیا، تو یہ ہو گیا فعل جلسہ۔ اور الرجل یہ اسم ہے، کیونکہ الرجل سے ایک آدمی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن رجل میں کوئی زمانہ نہیں ہے، تو یہ ہو گیا اسم، جلسہ فعل اور رجل اسم۔ اعلیٰ کا ہونا پر، تو یہ ہو گیا حرف،
کرسی کرسی اسم ہے، کرسی سمجھ میں آ رہا ہے، زمانہ نہیں ہے۔ الطفل ضاحک، بچہ ہنس رہا ہے، تو یہاں پہ الطفل یہ ہے اسم، اس سے کوئی زمانہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، معنی سمجھ میں آ رہا ہے بچہ، زمانہ نہیں ہے اس میں، تو یہ ہو گیا اسم۔ ضاحک ہنس رہا ہے، تو یہاں پہ ہنس رہا ہے سے اگرچہ یہ حال کا معنی سمجھ میں آ رہا ہے، ہنس رہا ہے، ابھی ہنس رہا ہے، لیکن یہ فعل نہیں ہے، یہ اس میں فاعل ہے۔ اب اس کی تفصیل آپ آگے پڑھیں گے، یہ اپنا معنی خود تو بتا رہا ہے، اگر اس میں زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ایسے بیان کر دے کہ ہنس رہا ہے، ہنستا ہے، ہنسنے والا ہے، یہ معنی اس کا ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ جو ضاحک میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہے، جیسے یفعلو یا یضحکو یا ضحکا وغیرہ موجود ہے، اس طرح ضاحک میں کوئی زمانہ موجود نہیں ہے، تو یہ ہوا اسم۔ امید ہے کہ آپ کو اس میں فعل حرف کی اچھی طرح پہچان ہو گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں تیسرا سبق پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔